السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ زخرف آیت نمبر 31 سے 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ہی درجات میں انہیں ایک دوسرے کے اوپر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنا لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ یعنی کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی بنا دیتے، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لولا نزل على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان دونوں بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی ایسے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا جو ان کی آنکھوں میں عظیم اور کبیر ہوتا؟ دو بستیوں سے ان کی مراد مکہ اور طائف تھے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اکرمہ اور سعید ابن زید کا قول ہے، اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ ان کا اشارہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف تھا، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ ان بستیوں میں سے کسی بھی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت بانٹتے ہیں؟ یعنی اس معاملے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کے مقام پر کسے فائز کرے، اور وہ اس مقام پر صرف اسی کو فائز کرتا ہے جو اس کی مخلوق میں سے قلب اور نفس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ، خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریف، اور اصل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاک ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اس نے اپنی مخلوق میں مال، رزق، عقل، فہم اور دیگر ظاہری و باطنی قوتوں کے اعتبار سے فرق رکھا ہے۔ قریش مکہ کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ ہم جیسا ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟
پھر جب انہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانی رسول ہو سکتا ہے اور تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہاری زبان جاننے والا ہی رسول ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو اب تیسرا اعتراض یہ انہوں نے کیا کہ مکہ اور طائف دو مرکزی شہر ہیں۔ مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ تھا اور طائف کا رئیس عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی رسول بن جاتا تو بھی کوئی بات تھی، بھلا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے ایسا ہی آدمی ملا تھا جو یتیم پیدا ہوا تھا اور جس کے پاس نہ دولت ہے نہ کسی قبیلے یا خاندان کی سربراہی ہے، قبیلے یا خاندان کی سربراہی ہے۔ اگلی آیات میں ان کے اسی اعتراض کے دو جوابات دیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا کہ نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دوسرے انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیے ہیں ان میں بھی ان کا کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو عقل زیادہ دی ہے، کسی کو علم زیادہ دیا ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے اور کسی کو اولاد زیادہ دی ہے، اور کسی کو کم دی ہے اور کسی کو بالکل بھی نہیں دی، کسی کو قوت کار زیادہ دی ہے، کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو حسن دیا ہے اور کسی کو کوئی خوبی دی ہے تو کسی کو کوئی دوسری خوبی دے دی ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو ساری خوبیاں دے دی جائے یا کسی شخص کو کوئی بھی خوبی نہ دی جائے؟ حالانکہ جو کچھ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اسی سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ امیر کو غریب کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کام کاج کرے اور غریب کو امیر کی ضرورت ہے کہ اس کا کام کاج کر کے اپنے لیے روزی کمائے۔ اسی طرح شاگرد کو استاد کی اور استاد کو شاگردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ اسی اختلاف صفات کی بنا پر ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے اور ان صفات کی تقسیم میں وہ خود بھی بے بس ہے۔ چہ جائے گا دوسروں کے متعلق اور بالخصوص نبوت جیسی اعلیٰ درجے کی نعمت کے متعلق دخل اندازی کرتے ہیں تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خیر مما یجمعون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہاں رحمت سے مراد رحمت خاص یا نبوت ہے، یعنی نبوت و رسالت کا شرف اس مال و دولت، ساز و سامان اور چودراہٹوں سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی روزی اور دوسرا ساز و سامان بھی ان کی تجویز پر، ان کے مشورے پر تقسیم نہیں کیا تو کیا نبوت ان کی تجویز اور رائے کے مطابق کسی کو دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک جانتا ہے کہ اس رحمت خاص کا اصل مستحق کون ہے اور کسے اس رحمت سے نوازنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا مال فنا ہو جانے والا ہے اور اس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت خاص یعنی نبوت تو دونوں جہانوں میں نہایت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یعنی دنیا کا مال و دولت، ساز و سامان اور سیم و زر جس کو یہ لوگ کسی انسان کی عظمت کا معیار قرار دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مغیرہ جو ہے وہ مال میں زیادہ ہے اور فلاں جو ہے وہ مال میں بہت زیادہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مال سے نوازا ہے، تو جس کو یہ لوگ کسی انسان کی عظمت کا، دولت کو کسی انسان کی عظمت کا معیار قرار دے رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کافروں کے گھر، اگر اللہ تعالیٰ تمام کافروں کے گھر، ان کے دروازے، مکانوں کی چھتیں، ان کے تخت اور چارپائیاں، ان کی سیڑھیاں، غرض یہ کہ ان کی ایک ایک چیز سونے اور چاندی کی بنا دیتا تو بنا سکتا تھا، لیکن اس میں یہ خطرہ تھا
یہ خطرہ ضرور تھا کہ تمام انسانی کفر کا راستہ اختیار کر لیتے۔ یہ ساری چیزیں کافروں کے پاس دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ تمام انسانی کفر کا راستہ اختیار کر لیتے۔ فرماتا ہے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، فرمائے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں، ان کی چارپائیاں، ان کی دیواریں چاندی اور سونے کی بنا دیتا، لیکن اس میں یہ خطرہ ضرور تھا کہ تمام انسان یہ ساری چیزیں سونا چاندی اور یہ سب ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تمام کے تمام انسان جو ہے کفر کا راستہ اختیار کر لیتے، کیونکہ انسان فطرتاً مال و دولت کے لیے بہت حریص واقع ہوا ہے، جبکہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ کسی کو مال و دولت زیادہ دے کر اور کسی کو کم دے کر ہر طرح سے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ نیز دنیا میں رزق کی اس کمی پیشی سے ہی اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ مال و دولت تو ایسی حقیر چیز ہے جو حرام خوروں اور خبیث ترین قسم کے انسانوں کے پاس عام لوگوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے حقیر ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہی تو ہے، یہ ساز و سامان تو اس دنیا کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فانی، زوال پذیر اور حقیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں جلدی دے دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی کافروں کے لیے جس کا وہ انہیں بدلہ دے۔ دوسری حدیث میں ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کی بھی برابر وزنی ہوتی تو اس سے کبھی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیر چیز جو ہے، یہ دنیا کا مال و دولت و زر جو ہے، یہ گندے لوگوں ہی کے پاس، حرام خوروں کے پاس، رشوت لینے والوں کے پاس اور بے ایمانی اور غش کرنے والوں کے پاس ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس مال و دولت کو تم نے بڑائی کا معیار سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے پوچھ رہا ہے کہ اس مال و دولت کو تم نے بڑائی کا معیار سمجھ رکھا ہے اور کہتے ہو کہ نبوت بھی اس طرح کے کسی بڑے رئیس کے حصے میں آنا چاہیے تھی۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کی تمام تر نعمتیں صرف متقی لوگوں کے لیے مخصوص ہیں، اور دنیا میں بھی انہیں اتنا حصہ مل ہی جاتا ہے جتنا ان کے مقدر میں ہے، اور یہ حصہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کافروں کا آخرت میں تو کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مال، زیادہ دولت دے بھی دی ہے، کچھ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ دے بھی دی ہے تو آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کے لیے خسارہ ہے، کافروں کے لیے خسارہ ہے آخرت میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی
تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ضَلَلْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، باہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، لہذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعشو، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن یعشو، اور جو کوئی اندھا بن جائے، یعنی اپنے آپ کو اندھا ظاہر کرے، غافل بنائے اور منہ موڑے عن ذکر الرحمن، اللہ کی یاد سے۔ یعشو مادہ اشا کے بنیادی معنی اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کا واضح نظر نہ آنا، اور کبھی یہ لفظ محض اندھیرے کے وقت کے لیے آ جاتا ہے اور بمعنی رات کو نظر نہ آنا، اور یہاں یعشو سے مراد عمدن کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا اور آنکھیں بند کر لینا ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد سے یا اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے یا قرآن سے جان بوجھ کر بے نیاز رہنا چاہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ایک شیطان خصوصی طور پر مسلط کر دیتا ہے جو ہر وقت اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کیے رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو دوزخ تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ یہ شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقیض له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ یہ شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، کوئی جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی، اور یہ اسے کسی وقت نیکی کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے، انسان کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ اس میں نیکی اور بدی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ وہ اپنے برے کاموں کو ہی سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، کرتے رہو، اور اسے اپنی یہ بدروی اور گمراہی ہی صحیح راہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ انسان کو اس کے پیچھے چل کر وہ ہر شیطانی کام کو سنوار کر مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس گمراہی کو گمراہی سمجھتا ہی نہیں، وہ ان بدیوں کو اور ان بدعتوں کو، آج دیکھ لیجئے ہر بدعت کو شیطان جو ہے سنوار کر اور خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، کیا ہے، کر لو نا، ایسا کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، پڑھ لینا، قرآن خوانی ہو رہی ہے تو قرآن تو پڑھنا ہے، مل کر بیٹھ کے حلقہ بنا کر ذکر اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یا پھر تسبیح اور اذکار پڑھنا کہ 100 مرتبہ سب بیٹھ کر حلقہ بنا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا پھر آیت کریمہ کا ورد کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سنت رسول کے خلاف ہیں۔ آپ اکیلے بیٹھ کر لیل و نہار پڑھتے رہیے، رات دن پڑھیے، لا تعداد پڑھیے، کہ کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، کہیں آپ کے لیے اس میں سنت رسول میں منع نہیں کیا گیا، بلکہ ذکر اللہ تو اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے، اور اس کی تاکید آئی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، زندوں میں شمار ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک حلقہ بنا کر اور حلقہ ذکر بنا کر پھر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنا،
یا پھر ساتھ بیٹھ کر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک 1,00,000 مرتبہ یا 1,50,000 مرتبہ بیٹھ کر سب نے پڑھنا، یا ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں تمام لوگوں نے جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا، تو یہ ساری بدعتیں ہیں. اور شیطان یہی کہہ کر اس کو مزین کرتا ہے کہ کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ ہی تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اور ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، قرآن جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں ثواب کی نیت سے. آپ کا طریقہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ ہمارے صحابیوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا. انہوں نے کبھی بھی ذکر اللہ کی مجالس حلقہ بنا کر نہیں کی. تو شیطان جو ہے ان بدیوں کو اور ان بدعتوں کو اچھا کر کے صحیح بنا کر ان کے سامنے لاتا ہے، اور لوگوں کو یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ قرین جو ہے یہ ہم نشین اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، یہ شیطان جو ہر وقت انسان کو کہ غلط کاموں کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یقیناً وہ شیاطین انہیں راستے سے روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر چلنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر اور صحیح کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. اللہ اکبر. فرمایا آج تو اپنے اس برے ساتھی کو اپنا حقیقی خیر خواہ سمجھ رہا ہے، آج دنیا میں تو اس کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کو بہت ہی اچھا سمجھ کر کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور نیکی کا حکم مجھ کو کر رہا ہے اور تم سے یہ سارے کام وہ کروا رہا ہے. فرمایا کہ یقیناً جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب جمع ہوگے تو وہ شیطان سے بیزار ہو جائے گا. فرمایا یقیناً وہ شیاطین انہیں رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر چلنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی یہ شخص جس نے ہدایت سے تغافل کیا اور بدعتوں کو اور غلط راستوں کو اپنا لیا، تو ہم ان کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اسے گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جائے گا. پھر جب وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو وہ شیطان سے بیزار ہو جائے گا اور کہے گا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، پس وہ برا ساتھی ہے. بعض نے اسے کہا ہے کہ وہ اللہ تبارک آج تو اپنے اس برے ساتھی کو اپنا حقیقی خیر خواہ سمجھ رہا ہے، مگر قیامت والے دن جب ہمارے پاس حاضر ہوگا تب جا کر اسے معلوم ہوگا کہ وہ اس کا کیسا برا ساتھی تھا. پھر وہ حسرت اور غصے سے اسے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ ہوتا اور میں ایک لمحہ بھی تیری صحبت میں نہ گزارتا. آج تو کم از کم میری آنکھوں سے تو دور ہو جا، تو تو بہت ہی برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَلْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گی، تم سب عذاب میں شریک ہو، یعنی تم سب کا دوزخ میں اکٹھا ہونا اور دردناک عذاب میں مبتلا ہونا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا. آج اس برے ساتھی سے بیزار ہونے کا کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکا اور تمہیں جہنم تک پہنچا چکا. آج تو جیسے وہ مجرم ہے ویسے ہی تم بھی مجرم ہو اس کے پیچھے چل کر. نہ اس کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ تمہارے عذاب میں کمی کی جائے گی، اس عذاب میں دونوں برابر کے شریک ہو. دنیا میں تو قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں سب چھوٹے بڑے شریک ہوں وہ کچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے، مگر دوزخ میں یہ صورت بھی نہیں ہوگی اور سب کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. فرمایا افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو رستہ دکھا سکتے ہیں اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ یعنی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے.
آپ کا کام تو پیغام کا پہنچا دینا ہے، ہدایت کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، وہ حاکم اور عادل ہے۔ آپ اپنی تمام تر توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو، آپ اپنی تمام تر توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول کیجئے جو ہدایت کے خواہش مند ہیں یا جو اسلام لا چکے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کا کلام سننا ہی نہیں چاہتے اور اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، انہیں رائے راست پر لانا یا نہ لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے جو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم آپ کو فوت کر کے لے جائیں تو بے شک ہم ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے اور ان کو سزا بھی دیں گے۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ ان کی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا باعث جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ کانٹا اگر درمیان سے نکل جائے تو سارا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے نکل جائیں تو سارا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ آپ کی جان کے لاگو بنے ہوئے تھے۔ اس آیت میں اگرچہ اشارہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن یہ وعید دراصل مشرکین مکہ کو سنائی جا رہی ہے کہ رسول زندہ رہیں یا نہ رہیں، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا بہرحال مل کے رہے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا عذاب رسول کی زندگی میں ہی تمہیں پہنچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد آئے۔ لہذا جو کچھ بھی تم رسول کے متعلق سوچ رہے ہو، اس سے تمہاری پریشانیوں اور مصیبتوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے جسے آپ کے دل پر نازل کیا گیا ہے، کیونکہ یہی حق ہے۔ جس کی طرف یہ راہ دکھاتا ہے وہ بھی حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر چلاتا ہے قرآن جو سیدھا جنت اور دائمی و ابدی خیر و بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، اور آپ بھی یہ فکر چھوڑ دیجئے کہ ان مشرکوں پر اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری حکمت پر منحصر ہے۔ نہ آپ یہ فکر کریں کہ اسلام کو کب غلبہ نصیب ہوگا۔ آپ کے اطمینان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ بس اتنا کیجئے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ساتھ کے ساتھ جو ہدایات مل رہی ہیں ٹھیک اس کے مطابق عمل کرتے جائیے، اور یہ بات اللہ پر چھوڑ دیجئے کہ وہ کب باطل کا سر کچلتا ہے اور حق کو غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یعنی یہ کتاب، ذکر سے مراد یہاں کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو اور آپ کی قوم کو دی جا رہی ہے۔ تمہاری اور تمہاری قوم کی اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کی طرف وہ کتاب نازل کر رہے ہیں جو تا قیامت ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور دوسری قوموں کو چھوڑ کر آپ کی قوم اس پیغام الہی کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس وقت جو لوگ اس عظیم نعمت کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی پوچھ پاچھ پوچھے گا، اور اے مسلمانوں تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ پیغام دنیا والوں کو پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔